إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم من آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم معزز سامعین بزرگان دین اللہ جل شانہ کا تمام کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ زندہ اور سلامت ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس کے تمام نبیوں رسولوں شہیدوں صدیقوں پر خاص کر کے اس کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر جنہوں نے دنیا کی تمام صعوبتوں دشواریوں پریشانیوں کو جھیل کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آیا تھا لیکن کسی عالم کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، انہوں نے خطبہ دیا۔ میں خاص طور پر سوچ کر کے آیا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک بہت بڑی بدعت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال ان ممالک کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کو جو کام کرنا چاہیے مسلمان وہ کام نہ کر کے بدعتوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ رسول کی محبت کیا ہے؟ رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے اپنے رسول کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اس مقصد کو یہ قوم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خال بدعت ہوگی، ادھر کوئی کرتا ہوگا، مناتا ہوگا، لیکن اللہ کا کرم ہے، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک اور بدعت سے بچا رکھا ہے۔ اور شرک اور بدعت سے اگر آپ بچے ہیں تو اللہ کی ذات سے ضرور یہ توقع رکھیے کہ اللہ اپنی جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ مگر مشرک کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ نبی کے خاندان کا ہو، کسی محدث اور عالم کے خاندان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، مشرک اللہ کی جنت کے دروازے کے قریب پھٹکنے نہیں پائے گا۔ مشرک اللہ کا دشمن اور بدعتی محمد الرسول اللہ کا دشمن۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، بہت کھلے لفظوں میں آپ سمجھو۔ اللہ نے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر بہت احسان کیا، اور احسان اتنا ہے کہ آپ گننا چاہو گنتے رہ جاؤ، آپ گن نہیں پاؤ گے۔ آپ کو پہلے کہتا ہوں ماں دیا، باپ دیا، اولاد دیا، یہ تو گھر کا معاملہ۔ آپ کو فری میں اللہ نے آکسیجن دیا، فری میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی دیا۔ ابھی
ارے اسی کورونا پیریڈ میں ماشاء اللہ ہاسپٹلوں میں ایک سلنڈر کو 50-50 ہزار روپے میں بیچا گیا، تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یار 60 سال کی زندگی میں 70 سال کی زندگی میں اللہ نے فری میں آکسیجن دیا تھا اور ہم سونگتے رہے، اڑاتے رہے، ہم نے کبھی قدر نہیں کی۔ اور جب ہاسپٹلوں میں گئے اور شارٹیج ہوا اور لوگوں نے بلیک میل کرنا چاہا انسانیت کو، تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اللہ کی نعمت کیا ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمت دیا، لیکن اللہ نے قرآن میں جس نعمت کو بطور احسان گنایا ہے میں اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیج دیا۔ وہ رسول آیا یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول آ کر اللہ کی آیتوں کی ان کے پر تلاوت کرنے لگا، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانے لگا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، سنانے کے بعد ان کو شرک سے پاک کرنے لگا، بدعت سے پاک کرنے لگا، خرافات سے پاک کرنے لگا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے لگا، ان کے لیے معلم بنا کہ قرآن پڑھو، حکمت پڑھو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں تھے، کھاتے اللہ کی تھے، بندگی غیر اللہ کی کرتے تھے، رہتے تھے انسان کے درمیان مگر انسانیت کا خون کرتے تھے۔ اللہ نے حلال پیدا کیا تھا مگر وہ حرام کھا رہے تھے، اللہ نے حلال چیزوں کو پینے کے لیے بنایا تھا مگر وہ حرام چیزوں کو پی رہے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول لوگوں کو پاک کرتا رہا، نفس بھی پاک کیا، اندر بھی پاک کیا، باہر بھی پاک کیا، دلوں کو پاک کیا، جسموں کو پاک کیا، کپڑوں کو پاک کیا، نظروں کو پاک کیا، زبانوں کو پاک کیا، خیالوں کو پاک کیا، ساری چیزوں کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے پاک کیا، سب کی صفائی کی۔ اللہ نے رسول کی آمد کو سب سے بڑا احسان قرار دیا، اور خوش نصیب آپ ہو کہ جناب محمد رسول اللہ کی امت میں آپ شامل ہو۔ آپ رسول کو جانو، رسول کی قدر کرو، رسول کا احترام کرو، رسول نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، یہی کمال محبت ہے اور یہی اصل رسول کی محبت ہے۔ آج حد ہو گئی، سوشل میڈیا پر آپ تو پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے، موبائل میں آپ سب کچھ دیکھتے ہو، حد ہو گئی۔ آج 12 ربیع الاول آیا، تعجب ہے، پہلے اس کو 12 وفات بولتے تھے، اب اس کا نام میلاد النبی ہو گیا۔ کیوں؟ ہم اہل حدیثوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے تو کہا نہیں یہ گستاخ ہے، نبی کو کہہ رہے ہیں مر گئے، تو ہم لوگوں نے کہا بھائی تم لوگوں نے سرکاری چھٹی تو 12 وفات سے کروائی ہے، تم وفات بولو تو عاشق رسول، ہم بولتے ہیں کہ رسول وفات پا گئے تو گستاخ رسول۔ تو ان کی سمجھ میں آیا یار کہ مسٹیک ہو رہا ہے، اس 12 وفات کو ان لوگوں نے میلاد کے نام پر بدل دیا، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی، اب آؤ حقیقت بتاتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ تھے، نبی کے چاہنے والے تھے، جناب محمد رسول اللہ سے صحابہ نے اتنی محبت کیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اتنا کسی پیغمبر کو نہیں چاہا گیا۔ اور
علی گڑھوا علاقے کے مسلمانوں، یہ حدیث کی ساری کتابیں جو محدثین نے لکھی ہے یہ رسول کی محبت کی دلیل ہے۔ اگر رسول کھڑے ہوئے تو صحابہ نے یاد کیا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے۔ اگر اللہ کے نبی نے کچھ کہا تو حدیث میں موجود ہے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا۔ اگر اللہ کے نبی کہیں مسکرائے ہیں تو حدیث میں لکھا ہے تبسم رسول اللہ، اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ اگر اللہ کے نبی کھلکھلا کے ہنسے تو حدیث میں لکھا ہے ضحک رسول اللہ، اللہ کے نبی کھلکھلا کے ہنسے۔ اگر اللہ کے نبی سواری پر بیٹھے تو صحابہ نے یاد کر لیا، حدیث میں موجود ہے رکب رسول اللہ، اللہ کے رسول سوار ہوئے۔ اگر اللہ کے نبی نے کپڑا پہنا تو حدیث کے اندر موجود ہے لبس رسول اللہ۔ اگر اللہ کے نبی چلے تو حدیث میں موجود ہے مشى رسول اللہ، اللہ کے نبی چلے۔ اگر اللہ کے نبی کہیں ناراض ہو گئے تو حدیث میں صحابہ نے یاد کیا، لکھا ہوا ہے غضب رسول اللہ، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی چلے تو یاد کیا، بیٹھے تو یاد کیا، دوڑے تو یاد کیا، سوئے تو یاد کیا۔ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جو بتایا سارے صحابہ نے یاد کر لیا۔ اور جانتے ہو چال بدلا، ڈھال بدلا، چہرہ بدلا، لباس بدلا، طریقہ بدلا، وطیرہ بدلا، سماج بدلا، سوسائٹی بدلی، نشست و برخاست بدلا، اپنی پوری زندگی کو بدل دیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ نے جیسا کہا ویسا ان لوگوں نے کر کے دکھا دیا۔ اور بتا دوں، ابھی میں بتاتا ہوں، حد ہو گئی ہے۔ 12 ربیع الاول کو کیک بنایا، ابھی تک تو آپ کے اور ہمارے برتھ ڈے پر کیک بنتے تھے، اب اللہ کے حبیب کی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول کو کیک بنایا جاتا ہے۔ اور یہ بے شرم قوم، نبی کی سنتوں کو ذلیل کرنے والی یہ قوم، چھری اور چاقو لے کر جس پر محمد لکھا رہتا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یہ کہہ کر کیک کاٹا جا رہا۔ اب آؤ بتاتا ہوں، ان لوگوں نے، میں نے بتایا نہیں، ابھی ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ رسول سے صحابہ نے کیا محبت کیا، ذرا ایک کافر کی زبان سے سن لو، اس کے بعد میں آگے بات بڑھاتا ہوں۔ بات ہے یہ سن 6 یا 7 ہجری کی۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، کچھ لوگوں نے حلق کروا لیا، کچھ لوگوں نے اپنے بالوں کو مڈوا لیا۔ اللہ کے نبی پیغمبروں کا خواب ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوتا ہے، وہ نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سویرے صحابہ کو فجر کی نماز کے بعد بتایا کہ تم لوگ تیاری کرو اور عمرہ کرنے کے لیے چلنا ہے۔ میں نے خواب دیکھا، تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ ہدی کے جانور ہیں جو قربان ہونے تھے، سب کو لے کے نکلے اور چلتے 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 مکہ جب کچھ فاصلے پر رہ گیا جس کا نام حدیبیہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، اور رک گئے۔ آپ نے ایک آدمی مکہ بھیجا، اس لیے کہ مکہ والوں نے جناب محمد رسول اللہ کو نکالا تھا، اور مکہ میں رہنے والے نبی کے چاہنے والے نبی کے جانے کے بعد مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ مغرور مکہ، اللہ کے نبی نے ایک آدمی بھیج کر کے خبر دیا کہ مکہ کے سرداروں سن لو، محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم سے لڑائی کے لیے نہیں، عمرہ کرنے کے لیے آیا۔ بات ہوتی رہی، ادھر سے سفیر جاتا رہا، وہ انکار کرتے رہے، ان کا سفیر آتا رہا، بات ہوتی رہی اور بات حل نہ ہوئی۔ عروہ ابن مسعود جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، میں یہی سنانا چاہتا ہوں، نبی کا نام لینے والا عروہ ابن مسعود سخت بھی آیا اور لوٹ کر کے مکہ گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد اس نے ایک میٹنگ طلب کی، کہا یہ بات تنہائی میں کہنے کی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مکہ کے سارے سردار، سارے لوگ جمع ہو جائیں، آج میں حدیبیہ کے مقام پر کچھ دیکھ کر کے آیا ہوں۔ کون بیان دے رہا ہے؟
ابھی ایمان نہیں لایا ہے، ایک کافر بیان دے رہا ہے نبی کے بارے میں اور نبی کے صحابہ کے بارے میں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا کہ اے مکہ والوں، انی وفدت الی قیصر، میں روم کے بادشاہ قیصر کے پاس گیا ہوں، میں ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس گیا ہوں، میں حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا ہوں، میں نے دنیا کی ان 3 عظیم سلطنتوں کے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن آج میں نے حدیبیہ کے مقام پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے درمیان دیکھا، آج تک میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اے مکہ کے سرداروں، میں نے یہ دیکھا کہ تقریباً 1500 آدمی اس محفل میں موجود ہیں، اور وہ پیغمبر جب ان کے درمیان کوئی بات بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر پرند بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی خاموشی، اتنی خاموشی، ایسا لگتا ہے کہ محفل میں کوئی آدمی ہی نہیں ہے۔ اتنا ادب، اتنا احترام، 150 کی محفل میں تقریر کرو تو محفلوں میں اضطراب نظر آتا ہے اور بولیاں سنائی دیتی ہیں، اور 1500 کی جماعت میں مسلمانوں کا پیغمبر بولتا ہے تو ایک کافر مکہ میں بیان دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے سروں پر پرند بیٹھے۔ یہ محاورہ جانتے ہو کیا ہے؟ پرند زندہ آدمی کے سر پر نہیں بیٹھے گا، کیوں؟ وہ سوچے گا کہ مجھ کو پکڑ لے گا۔ یعنی نبی کے صحابہ ایسے ہو جاتے جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ ہو اور آ کر کے ان کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھ جائے۔ یہ اس محاورے کا مطلب ہوا، سمجھ رہے ہو؟ یہ بیان ایک کمال ادب صحابہ کا جناب محمد رسول اللہ کی محفل کے اندر۔ ایک بات بتایا، کہا ہے مکہ والوں، میں نے یہ دیکھا کہ وہ آدمی جب وضو بناتا ہے، وضو کا پانی ہاتھ سے جب ٹپکنے والا ہوتا ہے، دوڑ دوڑ کر کے اس کے چاہنے والے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، کوئی چہرے پہ ملتا ہے، کوئی سینے پہ ملتا ہے، کوئی جسم پہ ملتا ہے۔ کہا پانی وضو کا گرنے نہیں پاتا، اتنے چاہنے والے کہ وضو کا غسالہ، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا۔ کبھی تصور کیا ہے ان مولویوں نے جنت کو اتنا آسان کیا کہ ایک مرغ ذبح کر میلاد کر تیری بخشش، بکرا ذبح کر دیا تو تیرے گھر کی بخشش، اور ایک تو بکرے اور گرا دیے تو خاندان کی بخشش۔ انہی عملوں سے اتنی جلدی سے جنت مل جائے گی، وہ صاحب آتے ہیں۔ چلتے پیدل تو ایڑیاں پھٹی تھی، دھوپ میں چلتے تو ہونٹ پھٹے تھے، بالوں کے اندر پاؤ پاؤ بھر بالو بھرے رہتے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ کے ادب میں کبھی فرق آنے نہیں دیتے تھے۔ اور کہا تیسری بات سنو، کہا وہ تو پانی تھا، کہا ہم نے دیکھا کہ وہ پیغمبر اگر کھکھار کر کے تھوکتا ہے تو وہ بلغم بھی زمین پر نہیں گرتا، بلغم کو بھی ہاتھوں میں کوئی لے لیتا ہے اور اس پر چھینا جھپٹی بچتی ہے، اور اس بلغم کو لوگ اپنے چہروں اور جسموں پر ملنا شروع کر دیتے۔ عروہ نے کہا اے مکہ والو، بالوں کی دیوار مت کھڑی کرو اس طوفان کے سامنے، ٹکرا نہیں پاؤ گے۔ ان کا مقصد رسول کی محبت ہے، ان کا مقصد اللہ کی محبت۔ دیکھو جب دنیا کی محبت رہے گی سامنے تو آدمی منافق ہو جائے گا، کیوں؟ اگر کوئی زیادہ دے دے گا تو ادھر چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہی تو ہو رہا ہے سماج میں۔ ارے بھائی پردھانی کے الیکشن میں تو بہت کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا، کتنے جلدی جلدی ایمان بیچتے رہتے ہیں لوگ، مگر جب آپ کا ٹارگٹ، آپ کا مقصد اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا ہو تو عروہ کی زبان میں کہ مت ٹکراؤ، طوفان بہت بڑا ہے، اس طوفان سے ٹکراؤ گے تو چکنا چور ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک کافر کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی، اب آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چیز جان لو،
ابھی سنا دوں گا تو تعجب ہوگا. اللہ کے نبی کی پیدائش کس دن ہوئی یہ تو جانتے ہیں نا؟ سوم کو، منڈے کا دن. ایک کنفرم ہے اور دنیا میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر ڈیٹ پر بہت شدید اختلاف ہے. ہم لوگ قاضی سلمان منصور پوری کی تحقیق، مولانا ظفیر الرحمان مبارک پوری کی تحقیق اور دیگر بڑے علماء کی تحقیق مانتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو یہ ڈیٹ ہے. منڈے میں اختلاف نہیں ہے، سوم میں اختلاف نہیں ہے، لیکن تاریخ پیدائش میں بریلویوں کے امام احمد رضا خان نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. سن رہے ہو؟ یہ دھول تاسے والی قوم، یہ چادروں والی قوم، یہ مردوں کی پوجنے والی قوم، یہ زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنے والی قوم، یہ پتہ نہیں رکھتی ہے کہ اس کا امام کیا بولتا ہے. ان کے امام نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی. اور بتا دو ایک ان کے ہاں دستگیر ہے، جانتے ہو دستگیر؟ وہ خواجہ عبد القادر جیلانی کو یہ لوگ دستگیر بولتے ہیں. دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنے والا. اور کہتے ہیں کہ ایک بار خواجہ جنت میں گئے، چل رہے تھے، بغل میں اللہ بھی چل رہا تھا. اللہ کا پیر ایک کیلے کے چھلکے کے نیچے پھسل گیا. خواجہ نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کے سنبھال لیا. میں نے کہا معاذ اللہ، ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ کی ایک مٹھی میں، پوری کائنات کی پیشانیاں اللہ کی ایک مٹھی میں. اور یہ قوم سبحان اللہ بول دیتی ہے اللہ کو. تو خواجہ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ 20 رمضان میں پیدائش ہوئی ہے. کب؟ سن رہے ہو؟ تاریخ بتا رہا ہوں، اس کا تو علم رکھو. رہ گیا منڈے کا دن، تو منڈے کے دن میں کوئی اختلاف نہیں. 12 بھی کہا گیا، 11 بھی کہا گیا، 9 بھی کہا گیا، 8 بھی کہا گیا، رمضان بھی کہا گیا ربیع الاول کو چھوڑ کر کے. مگر منڈے کے دن میں کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ اس پر مسلم شریف کی حدیث دلیل ہے. صحابہ بتاؤ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے ایک بار کہہ دیا کہ ٹخنے کے نیچے جو کپڑا ہے وہ جہنم کا حصہ ہے. ایک بار اعلان کیا. اس اعلان کے بعد مدینے کے سوالات صحابہ کی تاریخ ہے کہ ایک صحابی نہیں ملا جس کا کرتا جس کا پیجامہ یا لنگی کبھی ٹخنوں کے نیچے نظر آئی. یہ مسجدوں میں آ کے پتلون اوپر کر لیتے ہو. ارے ٹیلر سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہمارا ماپ لو تو ٹخنوں کے اوپر رہے؟ یہاں بھی غلط، وہاں بھی غلط. غلط تو غلط ہے. چوری میری کرو یا سرکار کی چوری کرو، چوری چوری ہے، کسی کی بھی کرو. سن رہے ہو نا؟ کچھ لوگ سرکار کے بارے میں سر کیوں؟ چوری تو چوری ہے، چوری تو چوری ہے. سرکار کی چراؤ گے تو چور نہیں بنو گے. تو یہ ٹخنے کے نیچے چاہے مسجد ہو چاہے مسجد کے باہر، نبی نے کہا مسجد میں داخل ہو تو پہلا داہنا قدم رکھو. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو حدیثوں کے اندر کسی صحابی نے اپنا بایاں قدم کبھی مسجد میں نہیں ڈالا. سن رہے ہو؟ یہ رسول کے چاہنے والے تھے. صحابہ نے نبی کو دیکھا مدینے میں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے دیکھا رسول کو مدینے میں کہ اللہ کے رسول سوم کے دن روزہ رکھتے ہیں. اب صحابہ تلاش کرتے تھے نا کہ اللہ کے نبی کیا کیا کر رہے ہیں، اس کو کیا جائے. ایسا نہیں کہ بلکہ صاحب تہجد پڑھے پبلک فرض بھی نہ پڑھے، وہ زمانہ نہیں تھا. وہ صحابہ تھے تلاش کرتے تھے کہ جنت میں اعلیٰ مقام اور نبی کا ساتھ کس عمل سے ملے گا. وہ متلاشی تھے اس کے. صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سوم کے دن روزہ رکھتے ہیں. آئے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سوم کے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ کیوں سوم ہی کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ آپ جمعرات کو بھی رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اس پر کہا رسول سے محبت کرنے والوں کیک کاٹتے ہو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ. صحابہ نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، برتھ ڈے نبی کا نہیں منایا. ابو بکر صدیق نے 40,000 درہم اسلام لانے کے بعد نبی کے قدموں میں ڈال دیا کہ جہاں چاہیے وہاں خرچ کیجیے. بلال کو آزاد کیا،
लुमाना को आजाद किया, ज़ुनैरा को आजाद किया, उम्मे अबीस को आजाद किया, सारी दौलत नबी के कदमों में डाला। लेकिन अबू बकर ने नहीं जाना था कि रसूल की पैदाइश का दिन है, लाओ बर्थडे मना लिया जाए। ये बेचारे, ये मज़ारों के पुजारी, मैंने एक जगह तकरीर किया कि ये कौम इतनी बेशरम है। जानते हो नौगढ़ रेलवे स्टेशन के कंपाउंड में एक मज़ार है, रेलवे नौगढ़, यही बगल में मिसाल देता हूँ, तारीख जानो, दीन सीखो। नौगढ़ रेलवे के कंपाउंड में एक मज़ार है, वहाँ कव्वाली होती है। मेरा घर भी इत्तेफाक से उसी मोहल्ले में है। मैंने बहुत कोशिशें की हैं, मुझको सिला भी मिला है, 2 मोटरसाइकिल गई है, घर में चोरी हुई, कम से कम कुछ तो मिला सिला, कुछ तो मिला, कुछ तो इसके लिए नुकसान उठाया। मैं तकरीर करता रहा, मैंने कहा साल में उर्स मनाते हो, कव्वाली मनाते हो, कव्वाली का मुकाबला करते हो, नाम रख दिया कल्लू शाह। मैंने कहा जात का सुनार था। कौन था? जात का सुनार था, दिमाग का सही नहीं था, पागल था, पूरी जिंदगी कपड़ा नहीं पहनता था, होटलों पे खड़ा होता, पानी उठा के फेंकते, भागने लगता। जब मर गया, उसकी बिरादरी ने उसकी लाश को शमशान घाट भी नहीं पहुंचाया, लेकिन ये अल्लाह को छोड़कर मुर्दों की हड्डियों से मांगने वाली कौम ने उसको उठाया और रेलवे के कंपाउंड में ले जाके दफन कर दिया। वो गोरा सुनार कल्लू हो गया और कल्लू शाह बन गया। ये मेरी कौम की हालत है। मेरे अजीजों और दोस्तों, इस कौम को समझा कैसे सकते हैं? जैसे आपको समझा सकते हैं ना, हिंदू भाई को कैसे समझाएं। मैं अपने बेटे को लखनऊ ले गया, लखनऊ पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए, तो जहाँ रहना था वहाँ का ओनर मिला, कहा, मेरे लड़के ने बताया ये आलिम है, मुझको भी देखा, कहा मौलवी साहब 6 बार अजमेर शरीफ जा चुका हूँ। अब मैं कैसे समझाऊं? जब मेरी कौम कब्रों की पुजारी है, जब मेरी कौम अल्लाह को छोड़कर अल्लाह से नहीं मांगती, इनसे मांगती है, तो अब बताओ तबलीग कैसे किया जाएगा? इसलिए कि अगर उसको समझाने पर आएंगे तो कहेगा कि ये हमारे बुतों की भी तौहीन कर रहा है। वो समझते हैं क्या कि हम बुतों को पूछते हैं, ये कब्रों को पूछते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये कलमा पढ़ते हैं, हम राम राम जपते हैं, और कोई फर्क नहीं है। सहाबा ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप पीर के दिन रोजा रखते हैं, सोम के दिन रोजा रखते हैं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप सोम के दिन क्यों रोजा रखते हैं, बात क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा फीहे वलिदतो, इसी सोम के दिन अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया। एक बात नहीं बतलाई, सुन रहे हो? कहा इसी सोम के दिन अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया और इसी सोम के दिन अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर वही नाज़िल की, मैं पैगंबर बनाया गया। इसी शुक्रिया में मैं रोजा रखता हूँ। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है तो सोम के दिन में इख्तिलाफ नहीं, तुम सोम का रोजा क्यों नहीं रखते हो? इसलिए कि नबी को देखकर सहाबा ने सोम को रोजा रखना शुरू कर दिया था। तो सोम का रोजा रखना असल सुन्नत है, और सोम के दिन रोजा रख करके अपनी मोहब्बत का इजहार करो। बात समझ में आ रही है ना? सारी हदीस है, दीन समझो, जरा माइंड अपना फ्रेश करो। दीन समझने का तरीका है मेरे भाइयों, तुम्हारा नबी कुर्बान जाओ अपने पैगंबर पर। 23 साल की मुद्दत, 13 साल मक्का का जमाना, 10 साल मदीने का जमाना। 13 साल मक्का में आपको मक्का वालों ने चैन से रहने नहीं दिया। 10 साल मदीने में गए तो 10 साल में बदर की लड़ाई, उहुद की लड़ाई, खंदक की लड़ाई, हुदैबिया की लड़ाई, फतेह मक्का की लड़ाई, तबूक की लड़ाई, ये 5-7 बड़ी लड़ाइयां और कई कई दर्जन छोटी छोटी लड़ाइयां हुई। लेकिन तुम्हारे पैगंबर ने अल्लाह का पैगाम जो आपको मिला था कि उम्मत को
پہنچانا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سب پہنچا دیا. پیشاب کیسے کیا جائے, چھوٹی چھوٹی بات. پیشاب کیسے کیا, بہت چھوٹی بات ہے نا. پیشاب کرنے جاؤ, پردے کی جگہ میں جاؤ, ایسی جگہ بیٹھو جہاں چھینٹا نہ پڑے, پانی نہ ہو تو کم سے کم 3 ڈھیلا. تعجب کرو کہ زندگی کے لاکھوں مسائل کا پیغمبر نے کیسے بیان کیا. کچھ چھوڑا, پیشاب کیسے کیا جائے, پیخانہ کیسے کیا جائے, استنجا کیسے کیا جائے, پانی کیسے استعمال کیا جائے, غسل جنابت کیسے کیا جائے, ایک کوئی چیز چھوڑی نہیں اللہ کے حبیب نے جس کو اللہ کے حبیب نے بیان نہ کر دیا. اور میں بتاؤں, سننا میرے عزیزو اتنا آسان مت سمجھو. اللہ کے نبی نے ایک حج کیا, عمرے کئی کیے, ایک ہی حج کیا, اور اسی کا نام حجۃ الوداع ہے. وداع مانے رخصتی کا حج, یعنی اس کے بعد آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے مکہ میں. آج سے 22 سال پہلے اللہ کے پیغمبر نے جب اعلان کیا تو انگلیوں پر مسلمان گنے جا رہے تھے, لیکن 22 سال کے بعد اس نبی نے اتنی محنت کیا کہ حج کرنے گئے تو 1,40,000 جانثار آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے. کتنے؟ اور سن لینا, اور سننا, اور غور سے سننا. 10,000 کے مجمع میں اگر مجھ کو تقریر کرنی ہو بنا مائک کے تو میری آواز کوئی سن پائے گا؟ نہیں سن پائے گا. یہ بتاؤ, جہاں 1,40,000 کا مجمع ہو وہاں اللہ کے نبی کی آواز پہنچتی کیسے تھی؟ سن رہے ہو نا, سوچے ہو کبھی؟ اور شاید یہ پہلی بار سنانے جا رہا ہوں, ہو سکتا آپ کے کان میں پہلی بار یہ آواز جا رہی ہو. اللہ کے نبی منی میں گئے, وہاں تقریر کئی جگہ کیا, اور جب تقریر کر لیتے تو کہتے کیا میرے صحابہ الا هل بلغت, کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ سے آواز آتی کہ یا رسول اللہ, آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. آپ شہادت کی انگلی اٹھاتے اور کہتے اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ ہو جا, اے اللہ تو گواہ ہو جا, اے اللہ تو گواہ ہو جا. تو نے جسے سنانے کے لیے کہا تھا, یہ سارے لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. گھڑی مت دیکھو بابا, گھڑی مت دیکھو, خالی سوئیوں کے پابند مت رہا کرو, سمجھو یہ سب بڑی خراب عادت ہے. میں سن رہا ہوں سب کچھ, مجھ کو بھی معلوم ہے. کہا گواہ ہو جا, پبلک کہتی کہ پہنچا دیا, تو کہتے اے اللہ تو گواہ ہو جا, میں نہیں بولتا, تیرے بندے بول رہے. ہر جگہ پہنچاتے رہے. اب میں نے ایک بار سوچا کہ یا اللہ کے نبی جب تقریر کرتے تھے تو آواز کیسے جاتی تھی؟ تو صحابہ نے بیان دیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب تقریر کرنے کے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر تقریر شروع کرتے تو سامنے جو لوگ ہوتے, جیسی آواز سامنے کے لوگ سنتے, 1,40,000 کا مجمع جو آخری سرے پر ہوتا, وہ لوگ کہتے کہ ہم لوگ ویسے ہی سنتے تھے جیسے اللہ کے نبی ہمارے سامنے کھڑے ہوں. میرے عزیزوں اور دوستو, آپ نے سارے صحابہ کو بتا دیا پوری حدیث میں آخر پیشاب, پیخانہ, نماز, روزہ, حج, زکات, عید, بقرعید, جمعہ سب حدیث میں موجود ہے. اگر یہ عید میلاد النبی منانا نبی کے لیے اچھا ہوتا تو نبی ضرور اپنے صحابہ کو بتا کے گئے ہوتے اور حدیثوں میں ضرور یہ بات ملتی. آخر سب بتایا تو اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ سے دعا ہے بدعتوں سے بچو, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو, آپ کو, سب کو سچا نبی کا چاہنے والا بنائے, نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنائے, نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. حامدا مصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وجل.